پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پیچھے کچھ دنوں سے ہمارا یہ درس جو چل رہا ہے اس کا تعلق مستورات کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ہے، تو عورتیں اس درس کو سنیں تو براہ راست ان کے ساتھ ان آیات کا تعلق ہے، وہ اس پر عمل کریں۔ مرد ان آیات کو سنیں تو وہ کوشش کریں کہ اپنے گھر کی مستورات کو اسی اسلامی تعلیمات کے اوپر لے کر آئیں، لیکن سختی کے ساتھ نہیں، ترغیب کے ساتھ ان کو تیار کریں کہ وہ خود بخود دل سے تیار ہو جائیں، لیکن ان کو ترغیب دیں۔ گھر کی عورتوں کو ایسا آزاد بھی نہ چھوڑا جائے کہ وہ جو چاہیں کرتی رہیں، ہمیں کیا ہے، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، میری بیوی جانے اس کی قبر جانے، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور تم خود اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ بس وہ جانے اور اس کا کام جانے، میں نے کون سا اس کی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں تو جانا ہے۔ تو آپ کی قبر ٹھیک ہو جائے اس کے لیے آپ کو حکم ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ لہذا گھر والوں کو دین کی تبلیغ کرنا، ان کو دین پر لانے کی کوشش کرنا، یہ مرد کے اوپر شرعاً لازم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا خود نماز قائم کرو، بس گھر والوں کو کہہ دو بس وہ پڑھیں نہ پڑھیں ان کا مسئلہ ہے۔ نہیں، مردوں کو کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کی دینی لحاظ سے فکر کرو۔ لہذا مرد اپنے بچوں کی فکر کرے گا، اپنی بیوی کی فکر کرے گا، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرے گا کہ کسی طریقے سے وہ جہنم سے بچ جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یہ ہمیں بھی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت سے ڈراؤ۔ ہمارے ہاں رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے، ہماری تمام تر توجہات ان کی دنیا بنانے کی طرف ہوتی ہے کہ میری اولاد ہے تو کسی طرح اس کا فیوچر اچھا ہو جائے، مستقبل اچھا ہو جائے، بیوی ہے تو اس کا کپڑا وغیرہ اچھا ہو جائے، کہیں شادی خوشی پر آنا جانا ہو تو میری بیوی کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا زیور اچھا ہو، میرے بچوں کے کپڑے اچھے ہوں، یہ ہمارے ہاں ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ میرے بیوی بچوں کا کھانا میں خود انتظام کروں، یہ کسی اور سے نہ مانگیں، اس کی فکر کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، لیکن صرف یہی فکر نہیں کرنی چاہیے، یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ میرے بیوی بچوں کے کپڑے اچھے ہوں، ان کا کھانا اچھا ہو، اسی طرح یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ میرے بیوی بچوں کا دین اچھا ہو، ان پر شریعت کی چھاپ ہو، ان پر دنیا داری کی چھاپ نہ ہو۔ یہ تو بہت بری بات ہے کہ آدمی خود یہ چاہ رہا ہو کہ میرے بال بچے بالکل ماڈرن بن جائیں، فیشنیبل بن جائیں۔ یہ تو خود اس مرد کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ تمہارے ذمہ تو یہ تھا کہ تم ان کو سنت کے مطابق زندگی پہ لاتے، تم خود ہی ان کو بے دینی پہ لانا شروع ہو گئے۔ تو عورت مرد کے تابع ہوتی ہے، اور الحمدللہ خاص طور پر ہمارے اس مشرقی معاشرے میں، اور پھر خاص طور پر ہمارے اس پاکستانی معاشرے میں عورت مرد کے تابع شمار ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتی بھی ہے۔ اگر مرد اس کو دین پر لے آئے، عورت بآسانی آ جاتی ہے۔ لہذا مردوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دین کے مطابق لائیں، لیکن پیار محبت سے، ترغیب سے ان کو تیار کریں، اس پر لانے کی پوری کوشش کریں۔ تو اس میں عورتوں سے متعلقہ جو احکام چل رہے تھے، قرن فی بیوتکن میں ایک حکم بیان ہوا، لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی میں بیان ہوا۔ آج حکم ہے عورتوں کو اقیمن الصلاۃ، عورتوں تم نماز کو قائم کرو، وآتین الزکاۃ، اس کو پڑھنا ہے، آتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو۔
دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو باتیں کہی ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ رسول کی مانو، اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی کہہ دیتا کہ اللہ رسول کی مانو تو اس میں یہ نماز روزہ زکوٰۃ خود ہی آ جاتا۔ اللہ رسول کے ماننے میں نماز اور زکوٰۃ بھی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہنے کے باوجود کہ اللہ رسول کی اے عورتوں تم فرما برداری کرو، پھر بھی کچھ باتیں گنوائیں۔ پہلی بات گنوائی تھی لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہم نے کلپ بنائے ہیں اس کے خواتین والے، تو یہ پہلا والا رہ گیا ہے، چلے میں اس کو آج دیکھ لوں گا۔ 3 دن ہمارا درس ہو چکا ہے نا مستورات کے اوپر، ہاں، اور ہم نے وہ 2 درس بنا دیے ہیں، چلیں آج اس کو میں پھر بنا دوں گا۔ تو ایک درس یہ گزرا تھا کہ اپنی گفتگو میں لچک پیدا نہ کرو، تشریح عرض کر دی تھی۔ دوسرا تھا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اس کی بھی تشریح تفصیل عرض کر دی تھی۔ تیسرا تھا کہ مردوں کے سامنے زیب و زینت بنا کر نہ نکلو، یہ کل جو بیان کیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، عورتوں کو منع کیا ہے کہ اپنی زیب و زینت بنا کر مردوں کے سامنے نہ ہو، یعنی غیر مردوں کے سامنے، لیکن عورت کا اپنے مرد کے سامنے سنور کر آنا، بن کر آنا، یہ اس کے لیے باعث اجر ہے، اور یہ شریعت میں مطلوب ہے اور محمود ہے کہ مرد عورت کے لیے بنے سنورے، عورت مرد کے لیے بنے سنورے، یہ خود شریعت کا حکم ہے۔ اس لیے شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی کہ کوئی مرد میلا کچیلا رہے گھر میں، یا عورت گھر میں میلی کچیلی رہے، بالکل اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو عورت کو کس طرح بنایا سنوارا جاتا ہے۔ یہ بنانا سنوارنا ہمارے عرف کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ عورت کو اس کے شوہر کے لیے بنایا سنوارا جائے۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ سے جب شادی ہوئی، دوران سفر ہوئی، آپ خیبر فتح کر کے آ رہے تھے، راستے میں سفر میں تھے، تو راستے میں آپ کی حضرت صفیہ کے ساتھ رخصتی ہوئی، تو وہاں خیمے میں ہی رخصتی ہوئی۔ جس رات رخصتی ہوئی تھی اس رات پہلے 2 خواتین نے، ان میں ایک آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں، بلکہ دونوں آپ کی ازواج مطہرہ تھیں، انہوں نے حضرت صفیہ کو بنایا سنوارا، اور جب بن سنوار گئیں پھر انہوں نے اس کمرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ جائیں، حالانکہ وہ سفر تھا۔ یہ بتایا گیا کہ عورت کو مرد کے لیے بننا سنورنا چاہیے، یہ اس کی عبادت ہے، یہ اس کا ثواب ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ گھر کو اچھا کیا جائے۔ شادی کے موقع پر گھر کی لپائی کی گئی، مدینہ کے باہر سے مٹی منگوائی گئی جس سے گھروں کو لیپا دیا گیا۔ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، ہم گاؤں میں رہتے تھے، شادیوں کے موقعوں پر گھروں کے اوپر گارا لے کر مٹی اس کو لیپتے تھے، جیسے ہمارے زمانے میں پینٹ کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہوتا تھا جیسے گھر کی رینوویشن ہو جاتی ہے، گھر اچھا ہو جاتا ہے۔ تو مٹی منگوائی گئی مدینہ کے باہر سے اور گھر کی لپائی کی گئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بنایا سنوارا گیا، جس کو ہمارے زمانے میں میک اپ کرانا کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی رخصتی ہوئی۔ عورت کا مرد کے لیے بننا سنورنا یہ بذات خود عبادت ہے، اور اسی طرح مرد کا اپنی بیوی کے لیے بننا سنورنا یہ بھی خود ایک عبادت ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے امام ہیں شروع صدی کے، وہ فرماتے ہیں ازین لنفسی لامائی کی لا ینظرن الی غیری، میں اپنے آپ کو اپنی بیویوں کے لیے اور اپنی باندیوں کے لیے بنا سنوار کر رکھتا ہوں تاکہ ان کی نظر کسی غیر مرد پر نہ پڑے۔ آپ کی حدیث ہے تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے اپنے آپ کو بنایا سنوارا کرو، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی شریعت کا حکم ہے۔ تو یہ جو حکم ہے لا تبرجن کہ عورتیں بناؤ سنگھار نہ کریں، اس کا مطلب کل بھی عرض کر دیا تھا کہ وہ غیر مردوں کے سامنے بناؤ سنگھار نہ کریں، اپنے مرد کے سامنے کرنا بالکل عبادت ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عورت کا بناؤ سنگھار اپنے مرد کے لیے کرنا شرعی حدود کے اندر ہو۔ مرد اگر عورت کو کسی غیر شرعی بناؤ سنگھار پر مجبور کرتا ہے، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ خاوند کے ادب اور احترام کے ساتھ اس کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے،
اور مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو ایسی بناوٹ کا، ایسے بناؤ سنگار کرنے کا حکم کرے جو شرعاً ناجائز ہو، اور عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ایسا بناؤ سنگار کرے جو غیر شرعی ہو۔ ہمارے ہاں آج کل بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، خواتین اس میں بیوٹی پارلر کے لیے جاتی ہیں۔ بذات خود کسی عورت کا بیوٹی پارلر پر جانا اور وہاں جا کر میک اپ کروانا یہ گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بشرطے کہ شرعی حدود کا خیال رکھا جائے۔ شرعی حدود یہ ہیں کہ وہ جو بیوٹی پارلر والی جگہ ہے اس میں یہ عورت محفوظ ہو، مأمون ہو، اور شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر گئی ہو۔ البتہ یہ بات ہے وہاں سے خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ اگر وہاں سے خوشبو لگا کر نکلی ہے تو پھر بند گاڑی میں، بند شیشوں میں، تاکہ اس کی خوشبو دوسرے مرد تک نہ جائے۔ اور اگر وہاں سے خوشبو لگا کر رہی بیوٹی پارلر والے دکان سے یا اس گھر سے اپنے گھر تک، یہ آنا اس کا شرعاً جائز نہیں ہے، چونکہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور بیوٹی پارلر کے اندر کوئی ایسا کام نہ کرے اپنے بناؤ سنگار میں جو شریعت کی حدود کے خلاف ہو، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ انسان اپنی فطری تخلیق میں تبدیلی ڈالے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس طرح پیدا کیا ہے، کوئی انسان اپنے بناؤ سنوار میں خدا کی بنائے ہوئے نظام قدرت کو بھی بدل ڈالے، ایسی بناؤ سنوار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا پلکیں، یہ عام طور پر ابرو عورتیں بناتی ہیں، یہ بناتی ہیں، پلکیں ہیں، یہ پلکیں ہیں، یہ بھویں ہیں، ان کو عورتیں بنواتی ہیں۔ رخسار کے بال ہیں، ان کو صاف کرواتی ہیں۔ ہونٹوں کے اوپر مونچھوں والی جگہ پر بال ہیں، ان کو صاف کراتی ہیں۔ ان سب جگہوں میں قاعدہ یہ ہے، مسئلہ سمجھنے کے لیے، کیونکہ خواتین بھی ان مسائل کو سنتی ہیں، ان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ اپنی بناوٹ جو فطری طریقے کو بدلنے والی نہ ہو وہ جائز ہے، اور جو فطری طریقے، قدرتی طریقے، قدرت کے تخلیقی قدرت کے اس طریقے کو، جس طریقے پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو بدلنا نہ ہو، پھر جائز ہے۔ مثلا مونچھوں والے بال ہیں، فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے یہ بال پیدا نہیں کرتا، یہ فطری تخلیق ہے۔ اگر کسی عورت کے تھوڑے یا زیادہ، معمولی یا غیر معمولی آ جاتے ہیں اور وہ ان کو بالکل صاف کرا دیتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے فطری تخلیق میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اسی طرح وہ اپنے چہرے کو بالکل صاف کرا دیتی ہے کہ اس میں ہلکے بھی لوئیں اور چھوٹے چھوٹے بال نہ ہوں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے یہ بھویں اتنی باریک کر دیتی ہے کہ فطری تخلیق سے ہٹ جاتی ہیں، وہ جیسا کہ آج کل عموماً بیوٹی پارلر میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو بالکل باریک کرا دیتی ہیں عورتیں، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے پر ان ابروں کو، بھووں کو بنایا ہے اس کو بدلا جا رہا ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کی یہ بھویں فطری طریقے سے ہٹ کر ہیں، یعنی عام طور پر بھویں یہاں پر بال ہوتے ہیں، کسی عورت کے بہت گھنے ہیں، بہت ساری جگہ گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اتنے زیادہ بال ہیں کتنی عام عورتوں کے نہیں ہوتے، تو یہ اس کی پیدائش میں ہی گویا کہ فطری طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ جیسے فطری طریقے سے ہٹ کر کسی کی 6 انگلیاں پیدا ہو جاتی، وہ فطری طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی بھویں زیادہ ہو گئی ہیں، وہ اپنی ان بھووں کو ٹھیک کر لیتی ہے اور اتنا باریک کرا دیتی ہے جتنی عام عورتوں کے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایسا کرانا جائز ہوگا۔ لیکن اگر اس کے پہلے ہی بھویں اور پہلے ہی اس کے ابرو عام فطری طریقے کے مطابق ہیں، ان کو وہ اور باریک کرا دیتی ہے، یہ فطری تخلیق کو بدلنا ہوگا جو کہ ناجائز ہوگا۔ اسی طرح بھووں کے درمیان ناک کے اوپر کے یہ بال ہیں، اس جگہ کے یہ ہے بال، یعنی دونوں بھووں کے درمیان کے بال، یہ بال فطری طور پر نہیں ہوتے، تو لہذا اگر کوئی عورت اس جگہ کو صاف کرا دیتی ہے تو یہ شرعاً جائز ہوگا، اس لیے کہ اس نے فطری تخلیق کو نہیں بدلا۔ بالکل اسی طرح یہ بعض عورتیں جو پلکیں ہیں ان کو بڑھا دیتی ہیں، مصنوعی پلکیں یہاں لگا لیتی ہیں، تو اگر کوئی عورت یہاں مصنوعی پلکیں لگاتی ہے تو اس میں گنجائش ہے 2 چیزوں کا خیال رکھے وہ۔ نمبر 1، اس میں دھوکہ نہ ہو، نمبر 2، وہ انسانوں کی نہ ہو، یعنی کسی انسان کے بال لے کر یہاں نہ لگائے جائیں، بلکہ غیر انسانی بال، مثال کے طور پر مراد میری اس سے یہ ہے جیسے پلاسٹک کی مصنوعی مل جاتی ہیں یا کسی اور چیز کی ایسی بنی ہوئی
مصنوعی مل جاتے ہیں پلاسٹک نما کسی چیز کی کہ وہ بالکل باریک سی ہوتی ہیں اور وہ خاتون لگا لیتی ہے تو جائز ہے۔ نمبر ایک دھوکہ نہ ہو، دوسرا انسانوں کے بالوں کی بنی ہوئی نہ ہو، کسی انسانوں کے بال لے کر اس کی نہ بنائی گئی ہوں، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ دھوکہ نہ ہو کا مطلب یہ ہے بعض دفعہ کسی خاتون کے نکاح کے لیے کوئی آتا ہے، رشتے کے لیے کوئی آتا ہے تو وہ پہلے ان کو لگا لیتی ہے تاکہ میرے بال اچھے محسوس ہوں، تو یہ دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اگر کسی جگہ دھوکہ دہی نہ ہو، محض زیب و زینت کے لیے اس نے لگائی ہیں اور وہ انسان کے بالوں کی بھی نہیں بنی ہوئی، آرٹیفیشل پلاسٹک وغیرہ چیزوں کی بنی ہوئی ہے، تو ایسی پلکیں لگانے کی اس کو اجازت ہے۔ دانتوں کو ٹھیک کرواتی ہیں عورتیں، دانتوں کا ٹھیک کرانا اگر فطری طریقے کے مطابق دانت نہیں ہیں تبھی عورت ٹھیک کروائے گی، اور اس کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ طبعی اور فطری طریقوں سے ہٹ کر کسی کام کو کرنا تو درست نہیں ہے۔ اگر پہلے ہی دانت فطری طریقے کے مطابق نہیں ہیں، ٹیڑھے ہیں، آگے پیچھے ہیں، ان کو وہ تار وغیرہ لگوا کر مرد ہو خواہ عورت ہو ٹھیک کروا لیتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے بات آ جاتی ہے سر کے بالوں کی۔ عورتیں سر کے بالوں کو ٹھیک کرواتی ہیں، وگ لگواتی ہیں، بڑے کرتی ہیں، کٹواتی ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ اس میں وہی حکم ہوگا کہ ایک تو وہ عورت فطری طریقے کو نہ چھوڑے، اور بالوں کے بارے میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کلر کا مسئلہ آتا ہے، عورتیں بالوں کو کلر کرتی ہیں، جس طرح بلیک کلر کرتی ہیں اسی طرح بعض خواتین دیگر کلر بھی کرتی ہیں جو بازار میں دستیاب ہیں۔ کوئی کلر عورت کرنا چاہے اس کو اس کی اجازت ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ کلر کر سکتی ہے۔ اور اگر وہ کالا کلر کرنا چاہتی ہے تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر تو اس کی عمر 40 سال سے کم ہے تو وہ کالا کلر ویسے ہی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کی عمر 40 سال سے اوپر چلی گئی ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کالا کلر نہ کرے بلکہ کالے سے ملتا جلتا کوئی کلر کرے، چاہے جس کو ڈارک براؤن کہتے ہیں، سرخ ہے، ایسا کر لے۔ اور اگر وہ کالا ہی کرنا چاہتی ہے 40 سال کی عمر کے بعد، اس کی بھی اس شرط کے ساتھ گنجائش ہے، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے یہ بال کا رنگ کالا کر لیتی ہے تو اس کی شرعاً اس عورت کو اجازت ہے جو شوہر والی ہے، اور اس کی نیت یہ ہے تاکہ میرا شوہر اس سے خوش ہو۔ ایسے موقع پر اس کو 40 سال کی عمر کے بعد بھی کالا کلر کرنے کی اجازت ہے۔ اور بعض عورتیں بالوں کو کٹواتی ہیں۔ کٹوانے کے معاملے میں یہ حکم ہے کہ بال جو نیچے تک لٹکتے ہیں وہ بال بعض دفعہ 2 رخے ہو جاتے ہیں، یعنی بال کے آخر میں 2 منہ ہو جاتے ہیں ایسے، تو وہ جو آخر میں 2 منہ ہو جاتے ہیں اس جگہ کو اگر کوئی عورت کاٹ دیتی ہے تاکہ میرے بال بڑھیں یا میرے بال آخر میں بدصورت نہ لگیں تو وہ 2 رخی والی جگہ کو کاٹ دیتی ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ البتہ اس کو مردوں کی طرح کٹوانا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ عورتوں کی زیب و زینت سے متعلقہ کچھ چیزیں ہیں۔ باقی ان کی کلر لگاتی ہیں آنکھوں کے پلکوں کے اوپر، لپسٹک لگاتی ہیں، یہ ساری چیزیں شرعی حدود کے اندر ہوں، شوہر کے آگے ہوں، کسی اور کے آگے نہ ہوں، یعنی نامحرم مردوں کے آگے نہ ہوں، تو اس کی اجازت ہے۔ عورت کو لپسٹک لگا کر غیر محرم مرد کے سامنے آنا بالکل جائز نہیں ہے، یہ اس کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، گویا کہ یہ اس حکم کو توڑ رہی ہے۔ اسی طرح زیب و زینت میں لباس کے معاملے میں ایسا لباس جو منع ہے شریعت میں، جس کو میں نے عرض کیا تھا، یا اتنا باریک ہو جسے جسم چھلکے، یا اتنا چست اور تنگ اور ٹائٹ ہو کہ اس میں جسم کے اعضاء کی ساخت محسوس ہو، یہ بھی غیر شوہر کے سامنے ناجائز ہے، شوہر کے سامنے اس کی بھی اجازت ہے، دوسرے مردوں کے سامنے اس کا اظہار نہ ہو۔ تو یہ پھر اسی کل والے حکم کی ہی مزید تفصیل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری مستورات کو اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مردوں کو بھی یہ جذبات عطا فرمائے کہ ہماری خواتین وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور قرآن و سنت کے مطابق زیب و زینت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآنی تعلیمات کو عام فرمائے۔